السلام علیکم ناظرین، اگر آپ زندگی سے جڑی خوبصورت اقوال سننا پسند کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ذرا غور تو کریں، اپنے والدین کو دیکھیں، اپنی اولاد کو دیکھیں، اپنے سر پر چھت کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں، اپنے پاس موجود قرآن کو دیکھیں۔ کیا وہ آپ کی خوشی کی وجہ نہیں بن سکتے؟ اگر کچھ بھی نہیں تو زندگی اور صحت جیسی نعمت پر مسکرائیں۔ شیطان کا سب سے بڑا اٹیک یہی ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں پر مطمئن نہیں رہنے دیتا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ زندگی میں کچھ وقت ایسا آتا ہے جو ہمارے لیے آنسوؤں کا سبب بن جاتا ہے، لیکن پریشان مت ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب تو ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تہجد تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن نہیں رہا، ہماری پریشانی کو دیکھ نہیں رہا۔ ہرگز نہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ غور تو کریں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ تو پھر وہ آنسو جو تمہاری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تمہارے دل کو بے کل کیا، کیا اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھو، اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اپنے رب سے دعا کرتے رہو، دعائیں یقین مانگتی ہیں۔ ہم نادان انسان جو چاہیں وہ نہ ملے تو اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں اور اللہ سے بے یقینی کرتے ہیں۔ ایک بار اس رب ذوالجلال سے مانگ کر تو دیکھو، اپنے سارے گلے شکوے اس سے کہہ کر تو دیکھو، تم اسے اپنے قریب پاؤ گے، تم اسے مہربان پاؤ گے۔ جاننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہوں۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات اللہ کی ہے۔ تمہاری ندامت کا ایک آنسو اسے تمہارا بہت قریبی دوست بنا دیتا ہے، اور جس کا سب سے قریبی دوست اللہ ہو تو اس کا کوئی بھی کام کیسے رک سکتا ہے؟ یہ وقت مشکل تو بہت ہے، مگر میرا رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، وہ بہت جلد تمہاری تقدیر بدلنے والا ہے۔ کبھی کبھار اس دل کے دروازوں پر دکھوں کی لائن لگ جاتی ہے اور ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ میں ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں؟ تو سن رکھو، جن دکھوں سے تم کنارہ کشی کرنا چاہتے ہو، در حقیقت وہی دکھ، وہی تکلیف ہمیں اللہ سے ملانے کا سبب بنتے ہیں۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو اور جدوجہد جاری رکھو، وہ تمہیں ڈوبنے نہیں دے گا۔ جو بندے اللہ کے سپرد اپنے معاملات کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے معجزات فرماتا ہے، پھر چاہے وہ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام دریا میں ڈوبے نہیں، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا، حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ جب مشکلات راستہ روک دیتی ہیں، تکلیفیں دل کو چور چور کر دیتی ہیں،
ہم رونے کے لیے کندھے تلاش کرتے ہیں، مگر اس وقت رونے کے لیے ہمارے پاس کوئی کندھا نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے اس رب ذوالجلال کی زمین ضرور ہوتی ہے، تاکہ آپ اپنے دکھ اس رب رحیم کو بتا سکیں۔ اور یہ سہارا سب سہاروں سے بھاری سہارا ہے۔ اللہ ایسے ٹوٹے دلوں کے حق میں کن ضرور فرمائے گا جو کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو جبکہ دونوں جہانوں کا مالک تمہارے ساتھ ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ مجھے کیوں نہ ملا، تو دیکھو میرا رب فرماتا ہے، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر توکل کرتے ہیں، کن کی آس میں پھر صبر کا عادی بناتا ہے اور پھر معجزے کر کے بندے کو اپنا بنا لیتا ہے۔